بچوں کلاس چھٹی یعنی 6 میں مطالعہ اسلام کے ساتھ حاضر ہوں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم مطالعہ اسلام کے سبق نمبر 4 نماز جنازہ اور اس کی اہمیت کے سبق کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے. آپ لوگ اپنے بک کا صفحہ نمبر 12 یعنی 12 کھول لیجئے. زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور یہ ایک عارضی چیز ہے. ہر شخص کو ایک مقررہ مدت کے بعد اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ یا ذائقہ چکھنا ہے. ہر جاندار یعنی اس کے اندر انسان بھی آ جاتے ہیں اور دوسری مخلوق بھی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محترم بنایا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جسم سے روح نکل جانے کے بعد بھی وہ بے حد قابل احترام ہے. جیسا کہ بچوں آپ لوگ جانتے ہیں انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، یعنی کہ اس نے جو بھی مخلوق بنائی ہیں ان میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے. اس لیے نہ صرف اس کی زندگی میں اس کا درجہ یہ بلند ہے بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ڈیڈ باڈی کو یا جسم کو یا جس کو ہم میت کہتے ہیں اس کو عزت اور احترام دیا جاتا ہے. وفات کے بعد پورے ادب سے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کا کفن دفن کیا جاتا ہے اور نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ وفات پانے والے مسلمان کی نماز جنازہ کا اہتمام کریں. نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ نمبر 1 میت یعنی مرنے والے کو غسل دیا جائے. نمبر 2 میت کو کفن پہنایا جائے اور کفن سفید چادروں پر مشتمل ہوتا ہے. مردوں کے کفن میں 3 اور عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں. نماز جنازہ باجماعت ادا کی جاتی ہے. یہ میت کا زندہ لوگوں پر آخری حق ہوتا ہے، اس لیے خلوص دل سے اس کی یعنی مرنے والے کی بخشش اور آخری یعنی آخرت کی کامیابی کی دعا کی جائے. اب نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جاتی ہے. نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی صف بندی کی جاتی ہے. صف طاق ہونی چاہیے. صف بندی یعنی ان کی ایک لائن بنوائی جاتی ہے اور طاق جیسے کہ بچوں آپ لوگ جانتے ہیں 3 5 7 9 11 اس تعداد میں ہونی چاہیے. تو 3 صفیں ہونی چاہیے یا 5 ہونی چاہیے یا 7 ہونی چاہیے. طاق ہونی چاہیے تعداد ان کی. نمبر 2 قبلہ روح کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کعبہ کی طرف منہ کری جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں. میت امام کے سامنے رکھی جاتی ہے. جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کے سامنے میت رکھی جاتی ہے. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے. دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے. تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی مسنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں. چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کی بک میں بھی ہے کہ نماز جنازہ کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے، یعنی کہ اگر کسی علاقے میں موجود کچھ افراد اس کو ادا کر لیں تو اس پورے علاقے میں رہنے والے لوگوں کا فرض ادا ہو جاتا ہے اور باقی لوگ گناہ گار ہونے سے بچ جاتے ہیں. اب اسلامی معاشرے میں نماز جنازہ کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی معاشرے میں نماز جنازہ کی بہت اہمیت ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے. نمبر 1 مسلمان کثیر تعداد میں میت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنازے میں 40 افراد شریک ہوں اور میت کے حق میں شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے. یعنی کہ جس جنازے میں 40 لوگوں نے شرکت کر لی اور جو شخص وفات پا گیا اس کے حق میں دعائے خیر کری، اس کی بخشش کی، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کو شخص کو بخش دے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمبر 2 نماز جنازے میں شریک لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے. کیا عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ دنیا ایک دن ہمیں چھوڑ کے جانی ہے. ہمارے اصل ٹھکانہ آخرت ہے اور ہمیں دنیا میں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں ہماری اصل جگہ میں کام آئے، اصل ٹھکانے میں کام آئے. اس عارضی جگہ کے لیے نہیں ہم کچھ سوچیں. آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، وہ برائیوں کو چھوڑنے کا عزم کرتے ہیں. نمبر 3
نماز جنازے میں شریک ہونے سے غمزدہ افراد کو حوصلہ ملتا ہے، یعنی کہ جو شخص انتقال کر جاتا ہے اس کی جو فیملی ہوتی ہے، جو اس کا خاندان ہوتا ہے، ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے، ان کو تسلی دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اس غم پر تعزیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کا روز اس کو بزرگی کا لباس پہنائے گا، یعنی کہ قیامت کا روز جو لوگ جا کے کسی سے تعزیت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو عزت اور احترام دیں گے۔ نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے نماز جنازہ میں شریک ہو اور تدفین تک ساتھ رہے، اسے احد پہاڑ جتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ جانتے ہیں احد پہاڑ بہت بڑا ہے، یعنی جو شخص سنتا ہے کہ کسی شخص کا قریبی عزیزوں میں، محلے میں، جان پہچان لوگوں میں انتقال ہو گیا، وہ سن کے وہاں جائے اور جب تک اس کی تدفین یعنی کہ اس کو دفنا کے فارغ نہ ہو جائے، ان لوگوں کے ساتھ رہے تو اسے احد پہاڑ جتنا ثواب ملے گا۔ جنازے کی دعا میں تمام مسلمانوں کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے، جس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو بچوں، یہ لیسن نماز جنازہ اور اس کی اہمیت آپ کو اس کی ریڈنگ کر کے سنائی گئی۔ آپ اس کی یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں، اسٹوڈینٹس، کہ نماز جنازہ کیا ہے، کہ زندگی میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، مگر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو عزت اور احترام دیا کہ اس کو عزت کے ساتھ نہلا دھلا کے کفن پہنا کر اور نماز جنازہ ادا کر کے اس کی مغفرت کی دعا کر کے اس کو دفنایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر کسی کے مسلمان کی تدفین نہیں کی جاتی ہے۔ تو بچوں، ہمارا سبق نماز جنازہ اس کی اہمیت مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد اس سبق کی مشق کے کام یعنی ایکسرسائز ورک کے ساتھ میں حاضر ہوتی ہوں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔